کہ قرآن مجید کو اپنے سامنے کھولیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اب قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ لیں۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اب ان اسماء کو 10 مرتبہ دہرائیں۔ بک یا اللہ 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 بک یا اللہ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، پروردگار ہماری خطائیں ہیں، مگر یقیناً تو بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا پروردگار ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، خدا اس قدر کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، بہت جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سریع الرضا اللہ کا لقب ہے، بڑا جلدی راضی ہونے والا خدا تو بڑا کریم ہے۔ اللہ تجھے واسطہ اس حبیب کا جب اس دنیا سے گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ شہزادی نے دق الباب کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ایک اعرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا، شہزادی نے کہا میرا بابا ابھی سویا ہے، واپس چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دق الباب ہوا۔ شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ کہا اعرابی ہوں، نبی سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرا بابا مریض ہے، بیمار ہے، ابھی سویا ہے، واپس چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ دق الباب ہوا، شہزادی اب رونے لگی۔ شہزادی کے آنسوؤں کے قطرے جب پیغمبر اکرم کے چہرے اقدس پر گرنے لگے، پیغمبر نے اپنے آنکھوں کو کھولا، پوچھا اے شہزادی، اے میری فاطمہ، کیا وجہ ہے کہ تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ بی بی نے کہا بابا جان کوئی دروازے پر آیا ہے، میں کہتی ہوں واپس چلا جا مگر نہیں جاتا، بار بار دق الباب کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ یہ ملک الموت ہے، یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے، مگر ہے فاطمہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا دروازہ ہے، ملک الموت بغیر تیری اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ شہزادی کے در پہ کیسا آیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بس آپ کی آنکھ کا بند ہونا ہے، یہی دروازہ ہوگا، یہی گھر ہوگا، اسے آگ لگائی جائے گی، شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ
جب پیغمبر اکرم کے آخری وقت مولا حسین آپ کے سینے پہ لیٹ گئے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چاہا اپنے فرزند حسین کو سینے رسول سے اٹھا لیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا میرے حسین کو میرے سینے پہ سونے دے، مجھے بڑا سکون ہوتا ہے کہ جب میرا حسین میرے سینے پہ سوار ہو جاتا، میں کہوں گا یا رسول خدا آپ کا حسین 61 ہجری میں جلتی ہوئی زمین کربلا ہوگی، ہر سینے حسین پر شمر سوار ہوگا، گلے پہ کند خنجر لیے ہوئے، ارے بہن 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہوگی۔ بے محمد 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 بے محمد، اے اللہ تجھے اس مظلوم کا واسطہ، اس مولا کائنات کا واسطہ کہ جس کے سر کو دو نیم کیا گیا۔ ہاں 20 رمضان گزری، حکیم آتا ہے ایک مرتبہ، حکیم نے مولا کائنات کے سر کا معائنہ کیا۔ ایک مرتبہ سر کے معائنہ کرنے کے بعد حکیم نے مولا کائنات کی جانب رخ کیا، کہا یا علی اب وصیت کر دے۔ یا علی زہر اس قدر گہرا ہے کہ اس قدر خون میں وارد ہو چکا ہے، مغز تک زہر پہنچ چکا ہے، کیونکہ لعین نے 1000 دینار میں تلوار خریدی تھی، 1000 دینار کا زہر خرید کر اس میں بجھایا تھا، اس قدر سخت زہر تھا کہ حکیم نے کہا مولا وصیتیں کر دے۔ ہاں مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنے سارے فرزندوں کو بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کرنے لگے۔ اب تمام اولاد کو بلاتے جاتے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کرتے، سارے فرزندوں کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا۔ جب حوالے کر دیا تو گوشے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا نے کہا یہ آواز ام البنین کی ہے۔ مولا نے کہا ام البنین کیوں گریہ کر رہی ہو؟ جناب ام البنین نے کہا مولا آپ نے تمام فرزندوں کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، مگر ہائے میرے عباس، ہائے میرا عباس کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ مولا نے کہا ہاں کہاں ہے میرا عباس، اسے بلاؤ۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس قریب آئے، عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کو قریب بلایا، حسین کے ہاتھوں میں عباس کا ہاتھ رکھ دیا، کہا عباس میرا حسین اب تیرے اے عباس کربلا میں میری جانب سے میرے حسین پر قربان ہو جا۔ ہاں جب عاشور کی عصر عاشور آئی، مولا عباس نے اذن جہاد مانگا، امام حسین نے اجازت نہ دی۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اپنے گود میں لیا، مشکیزہ سکینہ کو ہاتھوں میں لیے ہوئے مولا عباس امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا گود میں سکینہ کو لائے، کہا عباس ایسی شفاعت لائے ہو کہ اب حسین بھی مجبور ہے، تجھے اجازت دے۔
مگر ہاں عباس ذرا اپنے پرچم کو نیچے تو لانا۔ مولا عباس کے پرچم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا حسین نے اس پر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں مولا عباس سے کہا مشکیزہ سکینہ کو بس پر کر کے لانا۔ ہاں مولا عباس جب مشکیزہ سکینہ کو لا رہے تھے، ارے شقی نے عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا۔ ارے جب مشکیزہ سکینہ چھد گیا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نہر کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ ارے ایک مرتبہ اپنے آقا کو آخری سلام بھیجا۔ مولا حسین جب عباس کے جانب جانے لگے، دیکھا راستے میں ارے عباس کا کٹا ہوا بازو گرا ہوا ہے۔ ارے اسب با وفا عباس کے بازو کی جانب جا کر رک گیا۔ ارے امام نے زمین سے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا، عباس کے بازو کا بوسہ دیا، نجف کی جانب رخ کیا، کہا میرے بابا یہی وہ ہاتھ ہے جو آپ نے 21 رمضان کو میرے حوالے کیا تھا۔ اے میرے بابا آج عباس کے بازو قلم ہو بے علی 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 بے علی۔ ہاں شہزادی جو راضی مرضی پروردگار ہے، ہاں بی بی کس قدر مظلوم تھی اپنے بابا کے گزرنے کے بعد۔ ہاں ایک جانب مولا کائنات کی دفاع کرتی، ولایت مولا کائنات پر قربان ہو گئی۔ ہاں شہزادی جناب سیدہ کونین جب اس دنیا سے گزری، ہاں مولا کائنات سے جناب سیدہ نے کہا یا علی میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میری یہ وصیت ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اے علی میرے ان یتیم بچوں کا خیال رکھنا، کوئی انہیں تماچے نہ مارے۔ اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن کرنا، مجھے رات میں دفن کرنا یا علی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی جنہوں نے میرے حق میں ظلم کیا وہ میرے جنازے میں شریک ہو۔ ہاں مولا کائنات نے شہزادی کونین کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں غسل دیا۔ ہاں مولا کائنات اس قدر صبر کرنے والا مولا، ایک مرتبہ جب شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے، مولا کائنات بے ساختہ چیخ اٹھے، ایسے گریہ کرنے لگے۔ سلمان نے پوچھا یا علی آپ نے خود کہا تھا بچوں سے کہ آہستہ رونا، اس لیے کہ ماں کی وصیت ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یا علی جب آپ فاطمہ کو غسل دے رہے تھے مگر آپ ایسے بے تابی سے رو رہے تھے، یا علی اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان میں جب فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، ارے جب تاریکی میں میرا ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں پر پہنچا، ارے میں نے دیکھا کہ ارے کس طرح فاطمہ نے اتنا وقت برداشت کیا یہ ٹوٹی ہوئی پھسلیوں سے۔ ارے کبھی فاطمہ نے علی سے شکایت بھی نہیں کی کہ یا علی میری پھسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ مولا کائنات جناب شہزادی کونین کے جنازے کو لیے، جناب شہزادی کونین کے جنازے میں فقط 3 افراد تھے جو تابوت جناب شہزادی اٹھایا گیا۔ جب
ताबूत रख दिया गया। मौला ने कहा सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद वापस चले जाएं, मैं फ़ातिमा को अकेले दफन करूँगा, इसलिए कि मौलाए कायनात तन्हा महरम थे बीबी के लिए। अरे शहज़ादी तो इतने छोटे थे कि अपने माँ का जनाजा भी नहीं उठा सकते। आप जानते हैं ना, जनाजा जब क़ब्र में उतारा जाता, जब किसी ख़वातीन का जनाजा होता, किसी पर्देदार बीबी का जनाजा होता, नामहरमों को कहा जाता दूर हो जाएं कि इस खातून के जनाजे को क़ब्र में उतारा जा रहा है। 2 आदमी ऊपर से जनाजे को उठाते हैं और 2 आदमी जनाजा नीचे से क़ब्र में उतारते हैं। मगर हाय शहज़ादी कौनैन के जनाजे को मौलाए कायनात क़ब्र के किनारे लिए बैठे हुए कि कैसे फातिमा के जनाजे को क़ब्र में उतारो। अरे एक मर्तबा 2 हाथ क़ब्र से बरामद हुए। पैगंबर ने कहा या अली, मेरी फातिमा को मेरे हवाले कर देना। अरे मौला ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने जब फातिमा को मेरे हवाले किया था, अरे फातिमा का जिस्म सालिम था, मगर हाय अली क्या करे, फातिमा की फसलियाँ टूटी हुई है। बिफातिमता बिफातिमता बिफातिमा बिफातिमता 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 बिफातिमा बिफातिमता बिफातिमता बिफातिमा बिलहसने बिलहसने बिलहसन बिलहसने बिलहसने बिलहसन बिलहसने 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 बिलहसन। परवरदिगार तुझे वास्ता करबला के उस मज़लूम का कि जिसका जनाजा 3 दिन तक जलती हुई ज़मीन पर पड़ा रहा। हाँ अज़ीज़ान, जानते हैं ना कि असर आशूर में जब मौला हुसैन की शहादत हो गई, नेज़े पे सर बुलंद हो गए, खैमों को आग लगाई गई, बीबियों के सर से चादरें छीनी गई। एक मर्तबा फिज़ा ने कहा ज़ैनब गज़ब हो गया। जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ अम्मा फ़िज़्ज़ा, अब क्या गज़ब होना बाकी रहा, मेरा हुसैन मारा गया, मेरे हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद हो गया, खैमों को आग लगा दी गई, हमारे सरों से चादरें छीनी गई। ऐ अम्मा फ़िज़्ज़ा, अब क्या गज़ब होना रह गया था। जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा ज़ैनब, घोड़ों की नालबंदी की जा रही है, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, घोड़ों की पैरों से लाशों को पामाल किया जा रहा है। अरे ज़ैनब तड़प गई, हाय मेरा माँ जाया हुसैन। अरे जो जनाजों को देखा गया, अशकिया कहने लगे कि हुर हमारे कबीले का है, हम नहीं चाहेंगे कि हुर की लाश पामाल हो। आए हुर के कबीले वाले हुर की लाश ले गए, ज़ुहैर के कबीले वाले आए, कहा हम नहीं देख सकते ज़ुहैर की लाश पामाल हो। ज़ुहैर की लाश भी आकर ले गए। उसके बाद एक के बाद एक तमाम शुहदाए करबला की लाशों को ले गए, कहा ये हमारी रिश्तेदारी इससे होती है, हम नहीं देख सकते कि इसकी लाश पामाल हो। सारे लाशों को ले गए, एक तन्हा लावारिस लाश रह गई थी, ज़हरा का लाल। अरे हुसैन का कोई वारिस न रहा कि आकर ले जाते हुसैन की लाश। ज़हरा का लाल हुसैन जलती हुई ज़मीन पर पड़ा रहा, घोड़े दौड़ाए गए। अरे ज़ैनब देखती रही, माँ जाए का लाशा पामाल हो गया।
بالحسین 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 بعلی ابن الحسین 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 بمحمد ابن علی 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى ابن جعفر 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 بموسى ابن جعفر. ہاں آٹھویں امام رؤوف ہیں. اس قدر مہربان امام ہے شیعوں کا رؤوف امام. اس قدر رؤوف امام ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو رؤوف اس لیے کہا گیا کہ آپ کی رافت کو جو بھی زائر جیسے ہی حرم میں وارد ہوتا ہے آپ کی رافت و مہربانی کو احساس کرتا ہے. اس قدر مہربان امام ہے کہ جس نے وعدہ کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو قبر میں آؤں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میں میزان میں آؤں گا, میں اس پل صراط سے اسے گزاروں گا. امام نے وعدہ کیا میرے زائر سے. ہاں مگر امام نے کہا کہ مجھے جب زیارت کریں تو کہیں السلام علیک یا غریب الغرباء. امام موسیٰ رضا سے پوچھا گیا مولا آپ کو غریب الغرباء کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے مولا حسین بھی غریب ہیں, چوتھے امام بھی بڑا غریب امام ہے, مگر آپ کو ان سارے اماموں میں غریب الغرباء کیوں کہا گیا؟ امام نے کہا اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ مدینے میں تنہا نہیں ہے, آپ کی قبر کے کنارے آپ کی بیٹی ہے اور امام حسن مجتبی ہے, امام زین العابدین علیہ السلام ہے, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام. جنت البقیع میں اولاد فاطمہ بھی ہے. رسول اللہ تنہا نہیں ہے. نجف اشرف میں میرا دادا علی تنہا نہیں ہے. حضرت نوح ابراہیم آپ کے ہمراہ ہے. کربلا میں میرا بابا حسین بھی تنہا نہیں ہے. ارے سینے پہ علی اصغر ہے, پینتی میں علی اکبر ہے. ارے میرا بابا موسی کاظم بھی تنہا نہیں ہوگا. میرا فرزند جواد آپ کے ساتھ دفن ہوگا, مگر ہائے میں توس میں تنہا دفن ہوں گا, میرے ساتھ کوئی دفن نہیں رہے گا. اور غریب اسے کہتے ہیں کہ جب دنیا سے گزر جائے اس پر کوئی رونے والا نہ ہو, اسے بھی غریب کہتے ہیں. ارے امام رضا بھی غریب, امام حسین بھی غریب ہے. امام حسین کی بہنیں موجود تھی, بیٹی موجود تھی, مگر ہائے بہنوں کو رونے نہ دیا گیا. ارے جب بھی سکینہ روتی سکینہ کو تماچے لگائے جاتے, تازیانے مارے جاتے.
بعلی ابن موسیٰ 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 بمحمد ابن علی 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 بعلی ابن محمد 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 بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی۔ ہاں ہم کربلا کا جب بھی ذکر سنتے ہیں ارے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم رو پڑتے ہیں کہ جوان علی اکبر جب باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، ارے کیسے سکینہ کے تماچے لگے ہوں گے، ارے کیسے قاسم کا لاشا پامال چچا نے اپنے ابا کے دامن میں اٹھایا ہوگا۔ ارے ہم یہ سن کے اس قدر گریا کرتے ہیں، مگر ہائے امام زمانہ کے سامنے یہ منظر موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام کا لقب امام زمانہ ہے، یعنی زمانے پر بھی امامت کرنے والا امام۔ ارے جب بھی امام کے سامنے مصائب پیش کیے جاتے ہیں، امام کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا، ارے جوان بیٹا علی اکبر، باپ ضعیف ہے، جوان بیٹا باپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، اے بابا میرے سینے میں برچھی کی انی ہے جو بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ اب جو حسین نے برچھی کی انی کو دیکھا کلیجے میں پیوست ہے، ارے اب حسین سمجھ گئے کہ علی اکبر اب یہ برچھی کی انی نکالنے سے بچ نہیں سکے گا۔ ارے ایک مرتبہ نجف کی طرف دیکھے، کہا یا علی میری مدد کو آئے میرا جوان بیٹا۔ ارے حسین نے کیسے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالی ہوگی۔ ارے میرا امام زمانہ کہتا ہے کہ میں آپ پر خون کے آنسو گریا کرتا ہوں۔ ارے امام کیسے خون کے آنسو گریا نہ کرے، امام کی آنکھوں کے سامنے یہ تمام منظر پیش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ابا کے دامن سے ایک رومال نکالتے ہیں۔ رومال نکالنے کے بعد آپ کے سامنے وہ رومال جیسے ہی کھولتے ہیں، امام زمانہ بے ساختہ گریا کرنے لگتے ہیں، اس قدر تڑپ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار کب اذن ظہور ہوگا۔ میں نے سوال کیا یہ کون شخصیت ہے کہ جو امام کے قریب کھڑی ہوئی ہے اور یہ کیا دکھا رہے ہیں امام زمانہ کو؟ انہوں نے کہا یہ سلمان فارسی ہے کہ جو امام زمانہ کے ہمراہ رہتے ہیں، امام زمانہ کو اپنے رومال سے میخ مسمار دکھاتے ہیں، وہ میخ مسمار جو شہزادی کونین کے دروازے میں تھا کہ جب دروازہ گرایا گیا یہ میخ
مسمار شہزادی کے پھسلیوں کو توڑتا ہوا محسن کو شہید کیا تھا۔ ارے ظالموں نے جب یہ دروازہ گرایا، میخ مسمار شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو چکا تھا۔ یہ وہ میخ مسمار ہے۔ سلمان فارسی امام زمانہ کو یہ میخ مسمار دکھاتے ہیں۔ امام وہ منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس قدر تڑپ کے روتے ہیں۔ اور روایت میں ہے شہزادی پر دروازہ گرایا گیا تو شہزادی نے نہیں کہا یا علی، شہزادی نے نہیں کہا یا حسن، نہیں کہا یا حسین، بلکہ کہا یا مہدی یا مہدی، اے میرے بیٹے، اے میرے خون کا بدلہ لینے والے، اے میرے حسین کے خون کا بدلہ لینے والے، بالحجت بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجت بالحجہ بالحجت 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 بالحجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ اس قرآن مجید کا، پروردگار تجھے واسطہ اس اسماء 14 معصومین کا، پروردگار ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے۔ پروردگار ان اہل بیت کے مصائب کا واسطہ، ان پر بہائے جانے والے ان آنسوؤں کا واسطہ، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار شب تقدیر ہے، شب قدر ہے، پروردگار ہماری تقدیر کو ولایت مولا کائنات کے ساتھ لکھ دے۔ پروردگار ہماری تقدیر میں امام زمانہ کی خوشنودی لکھ دے۔ پروردگار ہماری تقدیر میں امام زمانہ کی رضایت لکھ دے، خوشنودی لکھ دے۔ پروردگار ہماری تقدیر میں امام زمانہ کا دیدار لکھ دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا، ان کے ظہور کو درک کرنا، ان کی حکومت کو دیکھنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پروردگار جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں ہمارے تمام عزیز و اقارب، ہمارے مومنین مومنات، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مقامات عالیہ نصیب فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جس کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، جس کے ماں باپ دنیا میں موجود ہے ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس کرونا وائرس کے شر سے تمام عالم بشریت کی حفاظت فرما، اس کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔